بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پہلے میں نے جو بتایا تھا عہد صدیقی میں قرآن پاک کس طرح جمع کیا گیا، اجزاء کی شکل میں تھا، پھر اسے تحریری شکل میں عہد صدیقی میں کیا گیا۔ آج جو ٹاپک کا نام ہے وہ ہے عہد عثمانی رضی اللہ کے دور میں قرآن کی جو اشاعت ہوئی وہ کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی۔ بیرون عرب میں اشاعت قرآن یعنی جب عرب سے باہر لوگ مسلمان ہوئے اور وہاں پہ جب قرآن پاک پڑھنے کا جب عمل شروع ہوا تو اس وقت یہ ہوا کہ لوگ عربی تو بولتے تھے لیکن مختلف لہجوں کے تھے، یعنی ان کی صاف عربی نہیں تھی اور کچھ کی زبان عربی بھی نہیں تھی۔ اب یہاں پہ عہد عثمانی میں یہ بات زیر غور آئی چونکہ ابتدائے نزول میں عرب کے مسلمانوں کو اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کی بولی اور لہجے کے مطابق قرآن پڑھ لینے کی اجازت دی گئی تھی، کیونکہ اس میں بولنے کی آسانی تھی، معنی میں فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن اب جب کہ غیر عرب ممالک میں بھی مسلمان آباد ہیں اور وہ اپنے اپنے لہجوں اور محاوروں میں قرآن پڑھنے لگے تو ڈر ہے کہ تلاوت قرآن میں جگہ جگہ جھگڑے کھڑے نہ ہو جائیں اور عام لوگ اسے تحریف نہ سمجھ لیں، یعنی بدل بدل کے پڑھنا اور پھر جو ان کو آسانی ہو وہی وہ کریں۔ تو اس بات پہ غور کیا گیا۔ یہ بات بڑی وزنی بھی تھی، چنانچہ صحابہ کرام اور جلیل القدر قاری کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے اس نسخہ قرآن کی نقلیں کروا کر باہر ملک میں بھیجوا دیں، جو مصحف صدیقی رضی اللہ کہلاتا تھا اور حضرت حفصہ رضی اللہ کے پاس محفوظ پڑا تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ اب جامع القرآن کا لقب کس کو ملا؟ جب حضرت عثمان غنی نے اس لحاظ سے امت مسلمہ پر بڑا احسان فرما کر مصحف صدیقی کی نقلیں کرواتے وقت کتابت صرف قریش کی زبان اور لہجے کے مطابق کرائی اور یوں لب و لہجے کے اختلاف اور جھگڑوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ آپ نے سرکاری نسخوں کے علاوہ باقی تمام لہجوں اور محاوروں پر لکھے ہوئے نسخوں کی اشاعت ممنوع قرار دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ نے بہت اچھا کیا اور جو کچھ کیا ہم سب کے مشورے سے کیا، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ مسلمانوں میں جھگڑا چھڑ گیا ہے کہ ہر ایک اپنی قرأت کو دوسروں کی قرأت سے بہتر قرار دیتا ہے، بلکہ دوسری کی قرأت کو کفر کی حد تک بھی پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب حل کیا ہے؟ ہم لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا علاج سوچا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا، میں خیال کرتا ہوں کہ لوگوں کو ایک ہی مصحف پر جمع کر دیا جائے۔ اس عظیم خدمت کی بنا پر لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کو جامع القرآن کہنا شروع کر دیا اور اس لقب سے مشہور ہو گئے۔ یعنی کیا تھا کہ ان کو جامع القرآن تو کہا گیا۔ انہوں نے ایک بہتر کام یہ کیا کہ جو ایک عرب میں پڑھا جاتا تھا قرآن، وہ لوگ تو خیر عربی تھے، لیکن اب جیسے ہماری زبان عربی نہیں ہے لیکن ہم بھی ان کے انداز میں پڑھتے ہیں، جیسے قاری سدیس ہے، کتنا پیارا پڑھتے ہیں، ان کی قرأت مجھے بہت پسند ہے۔ لفظوں کو بالکل اچھی طرح اٹھانا اور اس کو لمبا کرنا، جہاں پر خیر یہ ہمارے قاری حضرات بھی کرتے ہیں، تو یہ ایک انداز ہوتا ہے نا پڑھنے کا۔ یہاں پہ اب جو مطلب انہوں نے جو خدمت کی قرآن کی اور وہ آج تک رائج ہے، اسی طرح ہم سب پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ غلطی نہ ہو۔ اب رسم الخط میں نازک حد تک حفاظت، یہ اگلا ٹاپک ہے۔ یعنی کیا کہ لکھنے کے انداز میں جس طرح قرآن پاک لکھا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک قرآن میں وہی لفظ ہوتے ہیں، اسی طرح بناوٹ ہوتی ہے، زیر زبر سب وہی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے قرآن مجید کی حفاظت اس حد تک
کرا دی کہ رسم الخط کی وہ معمولی تبدیلی جس سے قرآن کے لہجے میں بھی فرق نہ پڑا ہو برداشت نہیں کی گئی، جس طرح لکھا تھا اسی طرح، جسے سورۃ مومنون کی آیت نمبر 108 میں لفظ قالا قاف الف لام سے لکھا ہوا ہے، پھر تھوڑا آگے آیت نمبر 112 114 میں یہی لفظ قالا یعنی ملا کے لکھ دیا گیا۔ اندازہ کیجئے کہ اگر رسم الخط میں تبدیلی بھی کر دی جاتی تو کوئی فرق نہ پڑتا، یعنی پہلے بھی اسی طرح لکھ سکتے تھے، بعد میں اسی طرح، لیکن کیا ہے کہ جہاں جیسے لفظ لکھا گیا وہ اسی طرح لکھا گیا اور پڑھا بھی گیا۔ اب قرآن کے اعراب کیسے لگائے؟ اعراب کیا؟ زیر زبر پیش جزم۔ یہ تقریباً 1 صدی ہجری بعد، 1 صدی 100 سال کو کہتے ہیں، وجود میں آئی اور کس نے لگوائے؟ حجاج بن یوسف نے اپنے وقت میں علماء وقت سے کام لیا۔ کیوں لیا؟ لازمی بات ہے، زیر زبر پیش یہ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، مددگار ہوتے ہیں، لفظوں کے اٹھان میں ہوتا ہے اور قرآن صحیح پڑھا جاتا ہے۔ آج کا ٹاپک میرا یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر اگلی ٹاپک کے ساتھ آپ سے بات چیت کروں گی۔ جب تک اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔